فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ رمضان المبارک میں مختلف سرکاری محکمہ جات کو ضروری انتظامات کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر کی جانب سے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کے جائزہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی تفصیلات تمام محکمہ جات کے علاوہ ضلع کلکٹرز کو روانہ کر دی گئی ہیں تاکہ رمضان المبارک میں عوام کی سہولت کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل نے ضلع کلکٹرز اور اہم محکمہ جات کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس کو جو نوٹ روانہ کیا ہے اس کے مطابق رمضان المبارک کے دوران مساجد کے اطراف صحت و صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ صبح، سحر اور افطار کے موقع پر صفائی کے انتظامات کے لیے زائد اسٹاف کو متعین کیا جائے تاکہ مساجد کے اطراف اور آبادیوں کے درمیان بروقت کچرے کی نکاسی عمل میں آئے۔ مساجد کے اطراف مچھر کش اور کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ مسجد کو آنے والے مصلی بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران دکانات کو دیر رات تک کھلا رکھنے کی اجازت کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں پولیس کو ضروری اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ پولیس علاقے کی ضرورت اور عوام کی سہولت کے مطابق دکانات اور ہوٹلوں کو رات دیر گئے تک کھلا رکھنے کی اجازت دے گی۔ ہر سال کی طرح مسلم سرکاری ملازمین 1 گھنٹہ قبل دفاتر سے گھر روانہ ہو سکیں گے تاکہ افطار سے قبل اپنے گھر پہنچ جائیں۔ مسلم سرکاری ملازمین 4 بجے اپنے دفاتر سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران آوارہ کتوں پر کنٹرول کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ عوامی نمائندوں نے شکایت کی تھی کہ حیدرآباد میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا اور کئی معصوم بچوں کی کتوں کے حملے میں جان چلی گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں کتوں کو پکڑنے کے لیے موجود ٹیموں کو متحرک کیا جائے گا۔ مساجد کو جانے والی سڑکوں فی الفور تعمیر و مرمت کی ہدایت دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران برقی کی بلا وقفے سربراہی اور پانی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ جات برقی و آبرسانی کو ہدایت دی گئی۔ ایسے علاقے جہاں پانی کی مؤثر سربراہی کا نظم نہیں وہاں ٹینکرز کے ذریعے پانی سربراہ کیا جائے گا۔ سحر، افطار اور تراویح کے موقع پر برقی کی بلا وقفے سربراہی جاری رکھنے کے لیے پرانے شہر، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں موبائل ٹرانسفارمرز کو تیار رکھا جائے گا۔ ضروری مرمتی کاموں کے سلسلے میں لوڈ شیڈنگ کی عوام کو پہلے سے اطلاع دی جائے گی۔ محکمہ برقی سے کہا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے تمام تر اقدامات کریں۔ انتہائی ناگزیر صورت میں مرمتی اور مینٹیننس کے کام انجام دیے جائیں۔ محکمہ برقی کو اضافی ٹرانسفارمرز اور موبائل ٹرانسفارمرز کا انتظام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پولیس کو امن و ضبط کی صورتحال برقرار رکھنے اور ٹریفک پولیس کو ٹریفک جام سے عوام کو بچانے اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ افطار کے وقت پولیس اور ٹریفک پولیس کی تلاشی مہم نہیں رہے گی۔ چھوٹے کاروباریوں اور ٹھیلہ بنڈی رانوں کو کاروبار کے لیے مناسب جگہ فراہم کرتے ہوئے 1 ماہ تک سہولت فراہم کی جائے گی۔ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے موقع پر عیدگاہوں اور بڑی مساجد کے پاس خصوصی انتظامات کی ہدایت دی گئی اور رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں اہم محکمہ جات پر مبنی کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل ماہ رمضان کے دوران انتظامات کے سلسلے میں سرکاری محکمہ جات سے بہتر تال میل کو یقینی بنائیں گے۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں دی گئی 6 ضمانتوں میں سے مزید 2 ضمانتیں نافذ کرنے کے لیے حکومت تیار ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں کابینہ سب کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں غریب عوام کو ماہانہ 200 یونٹ برقی کی مفت فراہمی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کی سربراہی کے بارے میں غور کیا ہے۔ اطلاع کے مطابق ریاستی حکومت ان 2 ضمانتوں کو 27 یا 29 فروری کو نافذ کرے گی۔ اس سلسلے میں اجلاس میں غور کیا جا رہا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء بھٹی وکرمارکا، اتم کمار ریڈی، سری دھر بابو و دیگر موجود تھے۔
کمشنر GHMC رونالڈ روز نے جائیداد ٹیکس بقایا جات کی وصولی کے لیے ٹیکس ادائیگی پر 90% جرمانے کی رقم کو معاف کرنے کے لیے ریاستی حکومت کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ سابق میں بھی یکمشت ٹیکس کی ادائیگی پر جرمانے کی رقم پر 90% رعایت دی گئی تھی اور صرف 10% جرمانہ وصول کیا گیا۔ اب جبکہ GHMC کی مالی حالت بہت کمزور ہے، توقع ہے کہ حکومت ان کی اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے منظوری دے گی۔ اس دوران بتایا گیا ہے کہ GHMC 4,95,628 عمارتوں اور مکانات سے جملہ 1,887.59 کروڑ روپے ٹیکس وصول شدنی ہے، جبکہ جرمانے کے ساتھ یہ رقم بڑھ کر 4,522.18 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت تلنگانہ کے مشیر برائے SC ST BC و اقلیت محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بہت جلد SC ST و BC اور اقلیتی نوجوانوں کو فنی تربیت اسکل ڈیولپمنٹ فراہم کرنے کا کیلنڈر جاری کیا جائے گا۔ محمد علی شبیر سیکریٹریٹ میں واقع اپنے چیمبر میں SC ST BC اور محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں عہدیداروں نے متعلق محکمہ جات کی فلاحی اسکیمات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ محمد علی شبیر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مرکزی حکومت کی اسکیمات کا جائزہ لیں اور مرکز سے ریاست کو ان اسکیمات پر عمل آوری کے لیے فنڈ کے حصول کی کوشش کریں۔ SC محکمے کے عہدیدار نے بتایا کہ ریاست میں محکمہ SC کے 106 ریزیڈینشیل اسکول کرائے کی عمارتوں میں چلائے جا رہے ہیں، جس کے لیے سالانہ 52.52 کروڑ روپے کرایہ ادا کیا جا رہا۔ اگر اسکول کی عمارت تعمیر کی گئی تو 25 کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی۔ اگر 4 مرحلوں میں ایک اسکول تعمیر کیا گیا تو ہر ایک مرحلے کے لیے 6.25 کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی۔ 103 ریزیڈینشیل اسکولز کی تعمیر پر مجموعی طور پر 2,575 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ اگر مرحلہ وار 103 اسکول کی عمارتوں کی تعمیر کی گئی تو 643.75 کروڑ روپے مختص کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلی BRS حکومت نے SC اور دیگر طبقات کے ایجوکیشن انفراسٹرکچر کے لیے مرکزی فنڈ سے استفادہ نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 197 SC گرلز ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے فی عمارت 20 کروڑ روپے مرکز سے حاصل کرنے کا ریاست کو حق حاصل ہے، تاہم سابق BRS حکومت نے مرکز سے فنڈ کے حصول کے لیے توجہ نہیں دی۔ جرمنٹائن ہاسپٹل کے ذمہ دار نے کہا ہے کہ میں اپنے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف شیڈیول سے وقت نکال کر جرمنٹائن ہاسپٹل کے نئے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ اور کیتھ لیب، جرمنٹائن اسپتالوں کے نئے بلاک اور روبوٹک جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ واضح ہے کہ جرمنٹائن ہاسپٹل میں ان کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر صحت کا دورہ تمام ڈاکٹروں اور عملے کے حوصلے بلند کر رہا، جہاں وہ مریضوں کو بہترین دیکھ بھال فراہم کرنے کی کوشش کر رہے جو کہ اخلاقی اور تکنیکی لحاظ سے عالمی معیار کی ہے۔ دامودر راج نرسمہا نے صحت کی دیکھ بھال میں اخلاقی صحت کی دیکھ بھال اور تکنیکی ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ حیدرآباد ہندوستان میں طبی سیاحت کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جرمنٹائن ہاسپٹل کے ذمہ دار نے کہا کہ میں جرمنٹائن کے تمام ڈاکٹروں اور عملے کا ان کی محنت اور عزم کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام خیر خواہوں۔ سب سے اہم بات ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ جرمنٹائن ہاسپٹل کے ذمہ دار نے کہا ہے کہ میں شری میمپلی ہنمنت راؤ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پرکاش گوڑ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ MLA راجندر نگر جو افتتاح کے لیے آئے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر محمد ماجد حسین MLA نامپلی اور دیگر تمام اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سینئر IAS عہدیدار جنت حسین کے انتقال پر تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے جنت حسین کو ایک انتہائی باشعور، ہنرمند اور قابل شریف انسان قرار دیا۔ وہ مختلف امور پر ایک اتھارٹی تھے اور IAS آفیسر کی حیثیت سے انہیں سونپی گئی ہر ذمہ داری کو بڑی مہارت سے نبھایا۔ مرحوم سے ان کی وابستگی کو یاد کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ جنت حسین نے 2004 تا 5 میں غیر منقسم
آندھرا پردیش میں 4% مسلم ریزرویشن لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ 3 رکنی ٹیم تھی: ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی، میں اور جنت حسین، جنہوں نے 5% مسلم کوٹے کے لیے تقریباً 17 بڑے محکموں سے منظوری حاصل کرنے کے ناممکن کام کو حاصل کیا اور اسے صرف 58 دنوں میں نافذ کیا۔ وہ ایک وقف آفیسر تھے۔ فائلوں کو کلرکوں کے ذریعے گردش کرنے کے بجائے انہوں نے شخصی طور پر مسلم کوٹے کی فائل کو محکمے سے دوسرے محکمے تک پہنچایا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ 2004 تا 5 سے اور ہر استفادہ کنندہ جنت حسین کا مخروض ہے۔ آج جمعہ ہے۔ میں 4% کوٹے کے تمام مستحقین اور ان کے اہل خانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں جنت حسین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ انہیں جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیجریوال حکومت میں وزیر اور عام آدمی پارٹی کے رہنما سوربھ بھاردواج نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال کو اگلے 2 تا 3 دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ٹھوس ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے لیے نہ صرف ED بلکہ CBI بھی اقدامات کر رہی۔ سوربھ بھاردواج نے مزید کہا، سوال یہ ہے کہ مرکزی حکومت اتنی جلد بازی کیوں دکھا رہی؟ BJP سے وابستہ لوگ بھی ہمیں کہہ رہے کہ اگر کانگریس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو اروند کیجریوال جیل جائیں گے، اور اگر انہیں باہر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اروند کیجریوال کانگریس کے ساتھ اتحاد کا حصہ نہ بنے۔ یہ واضح ہے کہ BJP بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 22 فروری کو بھی ED نے دہلی شراب پالیسی معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے CM کیجریوال کو 7واں سمن بھیجا تھا۔ ED نے پہلے کیجریوال کو 6 بار سمن بھیجا تھا، لیکن دہلی کے وزیراعلیٰ ED کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگے ہیں۔ ED اس معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال کو مسلسل سمن جاری کر رہی۔ ممبئی کے ممتاز عالم مفتی سلمان اظہری کو ان کے خلاف گجرات کے ضلع اروالی میں درج کیے گئے نفرت انگیز تقریر کیس میں ضمانت منظور کیے جانے کے بعد گجرات پولیس نے انہیں احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا۔ قبل ازیں دن میں ایڈیشنل سیشن جج HN وکیل کی عدالت نے مفتی سلمان اظہری کو مشروط ضمانت منظور کی، جن پر گزشتہ سال 24 دسمبر کو مارڈوسا میں ایک کھلے میدان میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ گجرات میں نفرت انگیز تقریر کا یہ تیسرا کیس تھا جس میں عالم دین کو ضمانت دیے جانے سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ بہرحال ضمانت پر رہا کیے جانے کے فوری بعد انہیں جوناگڑھ مقامی کرائم برانچ نے انسداد غیر سماجی سرگرمیاں ایکٹ PASA کے تحت مارڈوسا میں حراست میں لے لیا۔ انہیں وڈودرا سینٹرل جیل بھیج دیا جائے گا۔ جوناگڑھ کرائم برانچ کے انسپکٹر جتن پٹیل نے بتایا کہ جوناگڑھ کے کلکٹر کی جانب سے مفتی سلمان کے خلاف وارنٹ جاری کیے جانے کے فوری بعد ہم نے انہیں PASA قانون کے تحت حراست میں لے لیا۔ وزارت حج نے زائرین کو حرمین شریفین، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تصاویر یا سیلفی لینے کی گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے وزارت حج سعودی عرب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زائرین حرمین شریفین میں تصاویر یا سیلفی لینے سے گریز کریں اور حرمین شریفین کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ تصاویر یا سیلفی سے دیگر زائرین کو زحمت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے مسجد الحرام، مسجد نبوی میں داخلے کے وقت تصاویر یا سیلفی سے گریز کیا جائے، جبکہ زائرین حرمین میں ان راستوں پر بھی ڈیرے نہ ڈالیں جو آمد و رفت کے لیے مختص ہیں۔ وزارت حج کا یہ بھی کہنا ہے کہ زائرین طواف اور نماز کے دوران فوٹوگرافی میں دوسروں کی پرائیویسی کا خیال کریں۔ بہتر یہی ہے کہ فوٹوگرافی یا سیلفی میں قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے زائرین یکسو ہو کر عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں نماز کی سعادت حاصل کرے، مگر اس مقام تک رسائی کے لیے آپ کو ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔
नुस्ख ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके ये सादत बआसानी हासिल कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक ऐप तैयार की है जिसके बाइस ज़ायरीन आसानी के साथ रियाजुल जन्ना में नमाज और इबादत की सादत हासिल कर सकते हैं। रियाजुल जन्ना में नमाज और इबादत की सादत हासिल करने के लिए आपका नुस्ख ऐप पर अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट बनाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें और अगले मरहले पर अल रोदा अशरफा में नमाज पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अफराद का नंबर दिखाना होगा, वक्त और तारीख लिखें और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद अथॉरिटी आपकी दरख्वास्त का जायजा लेगी और आपको इजाजतनामा जारी कर दिया जाएगा। सऊदी हुकाम का कहना है कि आने वाले ज़ायरीन के पास रियाजुल जन्ना में इबादत के लिए इजाजतनामा होना जरूरी है, जो कि रियाजुल जन्ना की जियारत से कबल दरख्वास्त देकर हासिल कर सकते हैं। इस ऐप की बदौलत बहुत से आज़मीन जो माजूर हैं और रश की वजह से इंतजार नहीं कर सकते, वो भी मुस्तफिद हो रहे। हुकाम का कहना है कि शाबान के आखिरी महीने में 4,80,000 से ज्यादा ज़ायरीन को रियाजुल जन्ना के लिए परमिट जारी किए गए, जिन्होंने ऑनलाइन दरख्वास्त नुस्ख ऐप के जरिए जमा कराए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।